سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله، مدد سادات أصحاب رسول الله، مدد يا مشاهد دستور مولانا شيخ الله فاز حسن شيخ محمد مدد طريقتنا الصحبة والخير في الجمعية جو جانا جاتا ہے یعنی کہ جو رواج ہے کہ رمضان کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہوتی ہے اور ایسے ہی اس کو منایا جاتا ہے، اور ہم اس رات کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں عبادت سے اور دعاؤں سے۔ یہ ایک اچھا رواج ہے، ایک خوبصورت رواج، حالانکہ یہ صاف نہیں ہے کہ یہ کون سی رات کو ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کو چھپا کر رکھا ہے، اور وہ رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے، پوری زندگی سے بھی زیادہ۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ہم اس کو کیسے ڈھونڈیں گے اور اس کو کیسے پتہ لگائیں گے اس رات کو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کافی حدیث ہے اس بارے میں، اور انہوں نے بتایا اس رات کو، اس رات کے موسم کو، اور بھی کافی کچھ۔ لوگ ریسرچ کر سکتے ہیں اور ڈھونڈنے کی کوشش کر سکتے ہیں جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے، مگر وہ جان نہیں سکتے۔ اس کا ایک آسان طریقہ ہے، اور یہ طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار، اس طرح سے کہ آپ ہر رات کو یہ سمجھیں کہ وہ لیلۃ القدر ہے، تو آپ اسی طرح سے پورے سال ہر رات عبادت کریں یہ سوچ کر کہ اس رات لیلۃ القدر ہے۔ آپ ان راتوں کا فائدہ اٹھائیں اس طرح سے کہ 355 دن ہوتے ہیں ہجری کیلنڈر یعنی تاریخ میں، اور ان میں سے ایک رات یہ رات ہوگی، اور آپ سے لیلۃ القدر نہیں چھوٹے گی اگر آپ کوئی بھی رات نہیں چھوڑیں گے، اور آپ ثواب پائیں گے۔ اور کیونکہ آپ کی نیت ایسا کرنے کی تھی، وہ رات اور دوسری رات کا فائدہ اٹھانے کی، تو آپ کو ثواب ملے گا دوسری راتوں پر بھی۔ اللہ کا شکر ہے طریقے کے عمل پر، کیونکہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے پر ہے۔ رات کو سونے سے پہلے ہم نیت کرتے ہیں رات کو قیام اللیل کرنے کی، اور بستر پہ جانے سے پہلے ہم 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور ہم فجر سے پہلے اٹھتے ہیں 2 رکعت پڑھتے ہیں، اور آپ کو ایسا مانا جائے گا جیسے آپ نے پوری رات عبادت کی ہے۔ آپ کو پوری رات جاگنے کی ضرورت نہیں ہے عبادت کرتے ہوئے۔ تو مطلب یہ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ رات گزاریں عبادت میں سوتے ہوئے بھی، اور تہجد میں اٹھتے ہوئے بھی، یہ سب عبادت ہے۔ اس طرح سے آپ عبادت کر رہے ہوں گے پوری رات، اور آپ سے اس رات کی فضیلت نہیں چھوٹے گی اور اس کا ثواب ملے گا۔ یہ نہ کہیں کہ میں تھکا ہوا ہوں آج اور میں نہیں اٹھ سکتا، یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسا نہ کہیں آج رات مجھے نیند آ رہی ہے۔ یہ شیطان کی طرف سے ہے۔ کئی دفعہ شیطان انسان کو نیند میں لاتا ہے۔ سونے سے پہلے آپ یاد رکھیں کہ 2 رکعت پڑھیں، اور فجر سے پہلے اٹھیں، چاہے 2 رکعت ہی ہو، اس کو فوراً پڑھیں تہجد کی نیت سے۔ اس طرح سے آپ پوری رات کو روشن کر رہے ہوں گے، اور مانا جائے گا کہ جیسے کہ آپ پوری رات عبادت کر رہے تھے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے 27ویں رات کے احترام میں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں وہ بھی اس رات کی فضیلت اور اس کا ثواب پاتے ہیں۔ یہ ہر چیز میں لاگو ہوتا ہے۔ مسلمان ہر چیز جو وہ کرتا ہے اس کو آسان نہیں لینا چاہیے۔ اگر ہم کچھ بھی چیز آسان نہیں لیں گے، یہ سوچتے ہوئے کہ
میں اس کو نہیں کر سکتا، میں بعد میں کروں گا، یہ نہ کہیں۔ یہ قیمتی وقت، قیمتی موقع ہو سکتا ہے دوبارہ نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے بارے میں بھی ایسا ہی کہتے ہیں، جب آپ کھاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا کہ کون سا لقمہ آپ کے لیے برکت بن جائے، تو اس لیے آپ اپنے پلیٹ میں کھانا نہ چھوڑیں، پورا ختم کریں، کیونکہ جو بھی آپ چھوڑتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہی لقمہ ہو جو کہ آپ کے لیے برکت کا باعث بنے، شفا بنے آپ کے لیے۔ تو ہر چیز کا فائدہ ہے اور حکمت ہے اس کے پیچھے۔ کسی بھی چیز کو ہلکے میں نہ لیں۔ اللہ ہماری مدد فرمائے، اللہ ہمارے لیے لیلۃ القدر کو مبارک کرے، ہمیں اور بہت اچھے سال نصیب ہوں انشاءاللہ صاحب کے ساتھ۔ اللہ ہمیں معاف کرے۔ آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تجھے معاف کرنا پسند ہے تو ہمیں معاف فرما۔ یہ دعا ہے لیلۃ القدر کی، اور آپ اور راتوں میں بھی کر سکتے ہیں اس کو۔ اللہ اس کو مبارک کرے ہمارے لیے۔